غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں حریت تنظیموں نے بھارت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں فلسطین میں اسرائیلی ہتھ کنڈوں سے تشبیہ دی۔ تحریک حریت جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور جموں کشمیر مسلم لیگ سمیت حریت تنظیموں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مودی کی بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس غیر کشمیریوں کو جاری کی ہیں۔ حریت تنظیموں نے مودی حکومت کے اس اقدام کو جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجی بے گناہ کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر نظر بند کر رہے ہیں اور ان پر منظم انداز میں مظالم ڈھا رہے ہیں تاکہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کیا جا سکے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے ایجنسی فرانس پریس یا AFP نے کشمیر سے متعلق اپنی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی وجہ سے کسان اپنی زمینیں کھو رہے ہیں۔ رپورٹ میں مقامی لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ کشمیری کسانوں کا کہنا ہے کہ شاہراہوں، ریلوے لائنز اور نئی بستیوں کے قیام کے نام پر ان سے چاول کے کھیت اور باغات چھینے جا رہے ہیں، جس سے وہ اپنی روزی روٹی سے محروم ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف واروک میں شعبہ سوشیالوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر گولڈی اوسوری سمیت تجزیہ کاروں نے ان منصوبوں کو فلسطین میں اسرائیلی ہتھ کنڈوں سے تشبیہ دیتے ہوئے آبادکاری کے نام پر زمینوں پر قبضہ قرار دیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے لیڈر پرکاش کراٹ نے جموں میں پارٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو کشمیری عوام کے جمہوری حقوق پر ایک بڑا حملہ قرار دیا۔ دریاسنا مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقوں ادھم پور اور ترال کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مقامی لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ آتش زدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں خفیہ ہاتھ ملوث ہیں۔